ہائی ایوری ون، آج ہم ماضی کی مشہور ترین پینٹنگ کے بارے میں جانیں گے اور اسے گہرے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ابھی جو آپ نے فوٹو دیکھی یہ لیونارڈو ڈی وینچی کی تھی۔ جتنی ویڈیوز بن چکی ہیں اب تو آپ انہیں سب جان ہی چکے ہوں گے۔ لیونارڈو ایک گریٹ پینٹر تھا۔ اٹالین پینٹنگز میں اسے کمال مشہوری حاصل تھی۔ اس نے اپنی لازوال پینٹنگ سے دنیا کے پینٹ کرنے کے نظریے کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ وہ نہ صرف پینٹر تھا بلکہ ایک سائنسدان، ڈیپ پوئٹ اور انجینئرنگ کا بھی ماسٹر تھا۔ اس کی اسی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کئی لوگوں نے کئی دعوے کیے، کئی کہانیاں بھی مشہور ہوئی، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آخر مونا لیزا تھی کون۔ کہا جاتا ہے کہ مونا لیزا ہاف سینچری پہلے کی ایک اچھی خاتون تھی جس کا نام تھا ایزابیلا ڈی ایسٹے۔ کچھ اس کا نام بادشاہوں کے خاندان فرینکویلا سے بھی جوڑتے ہیں اور اس کا نام پرنسس کانسٹینسا ڈی ایوالوس بلاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے مونا لیزا کا نہیں بلکہ ایک آدمی کا چہرہ پینٹنگ میں دیکھا ہے جو کہ لیونارڈو ڈی وینچی کا ہی ہے۔ زیادہ تر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ پورٹریٹ لیزا گراردینی ڈیل جوکنڈا، جو پہلے اٹلی اور فرانس میں رہتی تھی، لا جوکنڈا یا لا جوگنڈا کے نام سے مشہور رہی کیونکہ وہاں اس کے شوہر کا نام فرانچیسکو ڈیل جوکنڈا تھا۔ اور مونا لیزا کی پینٹنگ کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ بنایا گیا۔ ایک ایک رنگ کو مانو زندگی کے رنگوں سے بنایا گیا ہو۔ ہلکی دھندلی انداز میں بنائی گئی یہ پینٹنگ گہرے راز کی طرح، جسے دیکھ کر دوسرے پینٹرز بھی حیران رہ گئے۔ سیکرٹ نمبر 2۔ 2010 میں سلوانو وینچیٹی، چیئرمین مڈل ایسٹ نیشنل کلچر، نے دعویٰ کیا کہ مونا لیزا کی آنکھوں میں کچھ الفاظ چھپائے گئے ہیں جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ دائیں آنکھ میں LV جبکہ بائیں آنکھ میں CB یا E لکھا گیا ہے۔ LV لیونارڈو ڈی وینچی کا سر نیم ہو سکتا ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ مائکروسکوپک کریکس ہیں، لیکن زیادہ تر ماننا ہے کہ یہ الفاظ آج بھی گہرے راز لیے ہوئے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں ضرور بتائیں۔ سیکرٹ نمبر 3۔ مونا لیزا کا بیک گراؤنڈ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی اگر آپ رائٹ سے لیفٹ سائڈ کے مقابلے میں دیکھیں تو مونا لیزا کا چہرہ پہلے سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے، جو کہ اسے اسی وجہ سے تھوڑا مسٹیریس بنا دیتا ہے۔ تو کیا آپ نے اس بات پر غور کیا؟ سیکرٹ نمبر 4۔ 2000 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے نیورولوجیکل وضاحت دی کہ مونا لیزا کی اسمائل ہمارے نیورو سسٹم پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی پینٹنگ کو بنایا ہی اس مہارت سے گیا ہے کہ جب آپ مونا لیزا کی آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو آنکھیں اور ہونٹوں کا ایریا ہی برائٹ دکھے گا۔ جیسے ہی آپ سامنے سے دیکھیں گے اسمائل مدھم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹنگ اتنی مہارت اور مسٹیریس سی لگتی ہے۔ اصل میں اس کے چہرے کا شیڈو ہے جو کہ اس کے چہرے کے اندر ہی کمال مہارت سے چھپایا گیا ہے۔ تو کیا آپ نے اس پہ غور کیا؟ چہرے کے اندر چہرہ کہاں بنایا گیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ سیکرٹ نمبر 5۔ ان نون برج۔ مونا لیزا کا بیک گراؤنڈ ان ریئل لگتا ہے، مگر شاید یہ کوئی ایسا پل ہے جسے لیونارڈو جانتا تھا۔ یہ برج پونٹے بوریانو برج ہے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بوبیو برج ہے جو کہ 1472 میں سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ سیکرٹ نمبر 6۔ ڈی وینچی اپنی پینٹنگز پر ہی کام کرتا۔ 3-4 سال وہ کام کرتا اور پھر پیسے لے کر کہیں نکل پڑتا۔ اس نے کہیں بھی اپنی پینٹنگز کو لے کر کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہوا تھا۔ اپنی آخری پینٹنگ کنگ فرانس کو بیچی اور پھر وہیں رہا۔ 1799 میں نیپولین نے بھی مونا لیزا کی پینٹنگ اپنے بیڈ روم میں رکھوائی۔ کہا جاتا ہے کہ نیپولین کو مونا لیزا کی اسمائل بہت پسند تھی۔ نیپولین کے بعد ہی یہ پینٹنگ پبلک کے لیے رکھی گئی۔ تب یہ پینٹنگ زیادہ مشہور نہیں تھی، لیکن 90s کے میڈل میں کچھ پینٹرز نے اس پینٹنگ کو لازوال قرار دے دیا اور یہ پینٹنگ تبھی سے سچی جھوٹی کہانیوں پر مشہور ہو گئی۔ سیکرٹ نمبر 7۔ کیا مونا لیزا ٹھیک نہیں تھی؟ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی رائے میں مونا لیزا کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی ایکسپریشن مختلف بیماریاں گردانتے تھے۔ شاید اسے کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کا ماننا ہے کہ وہ اس وقت پریگننٹ تھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی اور اسی پر یہ پینٹنگ بنائی گئی۔ لیزا کی آئی بروز بھی نہیں بنائی گئی، شاید اسی وجہ سے یہ اتنی مسٹیریس لگتی ہیں یا بیمار سی لگتی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی آئی بروز تھی جو وقت کے ساتھ مٹ گئی۔ سیکرٹ نمبر 8۔ لیونارڈو نے مونا لیزا پینٹنگ کے 3 ورژنز بنائے۔ اسی پینٹنگ پر یعنی چہرے کے اوپر چہرہ
اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں کیوں کہہ رہی تھی چھپا ہوا چہرہ۔ 1504 اور 1506 کے دوران لیونارڈو نے بیک گراؤنڈ بنایا اور پھر اسی بیک گراؤنڈ کو بلر کیا، مختلف شیڈ سے مونالیزا کے پورٹریٹ کو جان بخشی، اور پھر مونالیزا کا تیسرا پورٹریٹ اسے پسند آیا جو کہ اسی چہرے پر بنایا گیا تھا۔ اب جدید دنیا کی جدید ٹیکنیکس آ گئی ہیں، امید ہے کہ مونالیزا کی رہ جانے والی سپر مسٹری سے بھی پردہ چاک ہو جائے گا۔ ماننا پڑے گا کہ لیونارڈو نے اپنی تمام صلاحیتوں کو یکجا کر کے یہ پینٹنگ بنائی، جو اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو ڈو سبسکرائب مائی چینل اسٹرینجر ورلڈ اور مجھے ضرور لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔